अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्परसलान सीज़न 2 वॉल्यूम 23 एपिसोड नंबर 70 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। जैसे ही लिबारित के बेटे किले में वापस पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो जियोजिन लिबारित के बेटों की तरफ देखते हुए कैकाव मनुस के सिपाहियों से कहता है कि कैकाव मनुस ज़ेर इलाज है, लिहाजा उसे ढूंढने की कोशिश मत करें। जैसे ही वो सेहतमंद हो जाएगा तो मैं तुम्हारी मुलाकात कैकाव मनुस से करवा दूंगा, लेकिन हमें फौरी तौर पर अल्परसलान को पकड़ना होगा क्योंकि उसके चंद साथी हमारी कैद में हैं और बाकी साथी अल्परसलान के साथ फरार हो चुके हैं। और कैकाव मनुस को जख्मी करने वाला अल्परसलान था। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान अल्पागो जो कि दूसरे कमरे में मौजूद होता है, वो अपनी रस्सियां खोलने के बाद अपने मुंह में ठूसे गए कपड़े को निकाल लेता है और देखते ही देखते वो कैकाव मनुस की रस्सियों को भी खोलकर उसे आज़ाद कर देता है। जैसे ही कैकाव मनुस को आज़ाद कर दिया जाता है तो वह गुस्से में पागल हो जाता है और कहता है, जियोजिन तुम नीचे खड़े होकर लोगों को झूठी कहानियां सुना रहे हो, अब मैं उन्हें बताऊंगा कि असल गद्दार तुम हो। और फिर जैसे ही कैकाव मनुस और अल्पागोत बातचीत करते हुए एक कमरे से निकलते हैं तो इसी दौरान निस्तर भी होश में आ जाता है और वो कैकाव मनुस और अल्पागोत की बातों को सुन लेता है और वो लड़खड़ाते कदमों के साथ ये तमाम सच्चाई बताने के लिए जियोजिन की तरफ चला जाता है। बिलाखिर देखते ही देखते नेस्तर कैकाव मनुस और अल्पागोत का पीछा करना शुरू हो जाता है और फिर जैसे अल्पागोत और कैकाव मनुस सहन में पहुंचने ही वाले होते हैं, इसी दौरान नेस्तर वहां पर पहुंच जाता है और फिर जैसे ही जियोजिन की नज़र उन दोनों पर पड़ती है तो जियोजिन फौरी तौर पर खंजर निकाल कर कैकाव मनुस की गर्दन पर रख देता है। अगर तुमने अपने सिपाहियों को बुलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मारने में देर नहीं करूंगा। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि सुल्तान और उनके करीबी साथी अपना रूप बदलने के बाद उस इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर सुल्तान ने अपने साथियों के साथ मिलकर जंगी साजो सामान को पहले ही से नस्ब करना होता है, क्योंकि इस इलाके में पानी की नहरें करीब होती हैं और कुएं भी वाफिर मिकदार में दस्तयाब होते हैं, लिहाजा वहां पर सिपाहियों को रुकने में कोई परेशानी पेश नहीं आएगी। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान बाज़ंतीनी सिपाही वहां पर पहुंच जाते और कहते हैं, वहीं पर रुक जाओ, क्या तुम लोग नहीं जानते कि यह बाज़ंतीनियों की सरजमीन है। बातूर साहब ये सुनकर कहते हैं, माफ़ कीजिएगा हजूर, लेकिन हम ताजिर लोग हैं, हम यहाँ पर तिजारत करने के गर्ज से आए हैं और हमारे पास इजाज़तनामा भी मौजूद है। यानी सुल्तान तुगरुल और उनके साथी ताजिर बनने का नाटक कर रहे होते हैं और फिर जैसे ही बाज़ंतीनी सिपाही उनके चिकड़ों की तलाशी ले रहा होता है कि तुम ताजिर लोग अपने साथ क्या सामान लेकर जा रहे हो, यानी तुम किस सामान की खरीदो फरोख्त करने के लिए यहाँ पर आए हो, मैं भी देखना चाहता हूँ। और फिर जैसे 2 से 3 बाज़ंतीनी सिपाही इस बात की तस्दीक करने के लिए चिकड़ों के पास जाते हैं कि उसमें कोई सामान मौजूद भी है या नहीं, तो इसी दौरान सुल्तान तुगरुल के छुपे हुए साथी जिनके हाथों में तलवारें होती हैं वो बाज़ंतीनी सिपाहियों पर कातलाना हमला करना शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते दोनों ग्रोहों में लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर सुल्तान तुगरुल अपनी तलवार निकाल कर उस बाज़ंतीनी सिपाही की गर्दन पर रखते हुए कहते हैं, तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि हम यहाँ पर क्या खरीदो फरोख्त करने के लिए आए हैं, तो मैं अपने चिकड़े खाली इसलिए लेकर आया था कि मैं वापस जाते हुए तुम्हारी लाशों को इन चिकड़ों में भर लूं और तुम्हारे बाज़ंतीनी किले की तरफ भिजवा दूं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि अल्परसलान वो तमाम बातें सुनने के बाद इब्राहिम इनाल से पूछते हैं, जब आपको मालूम था कि मेरे सिपाही मुश्किल में फंस चुके हैं तो आपने वदूके की सच्चाई हमसे क्यों छुपाई। इब्राहिम इनाल ये सुनकर कहता है, जनरल दोकास की वजह से मैं जनरल दोकास को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। हालात पहले कुछ और थे लेकिन अब बदल चुके हैं। मैं तुम्हें पहले नहीं बता सकता था वरना मेरा मंसूबा सबके सामने आया हो जाता। अल्परसलानी सुनकर मुतमईन हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे आपसे बाद में कुछ मजीद बात करनी होगी, फिलहाल फौरी तौर पर शहजादी अवादूकिया वाली जगह पर मुझे लेकर जाओ ताकि मैं शहजादी अवादूकिया को आज़ाद करवाने के बाद अपने सिपाहियों का तबादला कर सकूं। इब्राहिम यनाल ये सुनकर एक सिपाही से कहते हैं, अल्परसलान ने जो कहा है वो तमाम बातें जियोजिन को एक खत में लिख कर भेज दो कि शहजादी अवादूकिया अल्परसलान के पास है, अगर वो अवादूकिया को हासिल करना चाहता है तो अल्परसलान के साथियों को रिहा कर दे। और फिर जैसे अक्सा खातून और अल्परसलान आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि आखनी अम्मा के जख्म का भी बदला लेने का वक्त आ चुका है। इसी दौरान इब्राहिम यनाल अपने साथी को इशारा करता है कि फरजाद को बोलो खुद को छुपा ले, वो अल्परसलान के सामने मत आए। अगर अल्परसलान को उसके सच्चाई के बारे में ज़रा सा भी इल्म हो गया तो वो मुझे गद्दार समझेगा। नाजरीन, एक तरफ लिबारित के बेटे जियोजिन से कहते हैं कि कैकाव मनुस और अल्पागोत फरार होने की कोशिश कर रहे थे, अगर हमने इन्हें नहीं मारा तो ये हमारे लिए मजीद आगे चलकर मुसीबत खड़ी कर देने वाले हैं, और वैसे भी अल्पागोत और कैकाव मनुस को मारने का हमारे पास सुनहरी मौका है। हम इन्हें मारने के बाद इसका सारा इल्ज़ाम अल्परसलान पर लगा देंगे कि वो कैकाव मनुस और अल्पागोत को मारकर यहाँ से फरार हो गया। और फिर जैसे ये वास खंजर निकाल कर कैकाव मनुस की गर्दन पर चलाने वाला होता है, इसी दौरान एक बाज़ंतीनी सिपाही कैकाव मनुस का नाम पुकारता है तो ऐवान कैकाव मनुस को मारते हुए रुक जाता है। और फिर जैसे ही वो बाहर जाकर उस बाज़ंतीनी सिपाही से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, हमने तुम्हें कहा भी था कि कैकाव मनुस की तबीयत खराब है। कैकाव मनुस से मुलाकात करने के लिए कुछ दुनिया से कुछ मेहमान आए हैं। ये सुनते ही जियोजिन भी परेशान हो जाता है कि कौन से मेहमान। एक तरफ सुल्तान तुगरुल तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों को मारने के बाद अपने मकसद को आगे बढ़ाते जा रहे होते हैं कि हम इस इलाके में जंगी साजो सामान को नस्ब करने वाले हैं
اور اس سرزمین پر قبضہ کر لیں گے، اور پھر جیسے ہمیں شمال کی طرف آگے بڑھنا ہوگا تو ہم بآسانی آگے بڑھ جائیں گے۔ تو دوسری طرف مہمانوں کا سن کر جوجن بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے لعنت ہو، بازنطینی شہنشاہ نے کچھ آدمیوں کو اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ جنرل دوکاس واقعی مرا ہے یا نہیں۔ رتی یہ سن کر کہتا ہے مجھے بازنطینی شہنشاہ کے مہمانوں سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، مجھے صرف کیکاؤ منوس کو مارنا ہے۔ جوجن نے سن کر کہتا ہے میں بھی کیکاؤ منوس کو مارنا چاہتا ہوں، لیکن اب بازنطینی شہنشاہ کی طرف سے بھیجے گئے مہمان وہ کیکاؤ منوس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جنرل دوکاس واقعی مارا گیا ہے یا نہیں، لہٰذا اب ہم کیکاؤ منوس کو نہیں مار سکتے۔ اگر ہم نے کیکاؤ منوس کو ابھی مارا تو بازنطینی شہنشاہ کو ہم پر شک ہو جائے گا کہ ہم نے ہی جنرل دوکاس کو مروایا ہے اور ہم نے ہی کیکاؤ منوس کو بھی مار ڈالا، اور اس کا سارا جھوٹا الزام الپرسلان پر لگایا جائے گا۔ اور پھر جیسے ہی بازنطینی شہنشاہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک وزیر جوجن ملاقات کرتا ہے تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ بازنطینی شہنشاہ کو تم لوگوں پر شک ہے کہ تم نے جنرل دوکاس کو مروا دیا۔ جوجن کیکاؤ منوس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تم کچھ بولو اور اس کے شک کو دور کرو، اور پھر کیکاؤ منوس نہ چاہتے ہوئے جوجن کی طرف داری کرتے ہوئے کہتا ہے جوجن نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جنرل دوکاس کی موت طاعون کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ہمیں جنرل دوکاس کی موت کا بےحد افسوس ہے، لیکن جوجن ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جنرل دوکاس کی جگہ بآسانی سنبھال سکتا ہے کیونکہ یہ بھی جنرل دوکاس کی طرح ہوشیار اور بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ بازنطینی شہنشاہ کا سفیر یہ سن کر کہتا ہے بہت خوب، لیکن اب تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ لیبارت کے بیٹے یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ جوجن سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور بڑی مشکل سے جواب دیتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آنی اور واسپوراکان کا علاقہ ہمارے اور ترکوں کے درمیان ہمیشہ لڑائی کی وجہ بنتا آیا ہے، لہٰذا میں نے ان پاگل وحشیوں کے ساتھ کام کرنے کا اس لیے سوچا ہے تاکہ ہم اپنے سپاہیوں کو قربان کرنے کی بجائے ان پاگل وحشیوں کو قربان کریں۔ بالآخر جوجن اور کیکاؤ منوس مل کر بازنطینی سفیر کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر بازنطینی سفیر جوجن سے کہتا ہے میں تمہارے علاقے کی چھان بین کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ کہ یہاں پر آرام کرنے کے لیے، لہٰذا میں اکیلا ہی باہر کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے جاؤں گا۔ جوجن نے سن کر کہتا ہے میرے فوجی بھی آپ کے ساتھ جائیں گے تاکہ آپ کی حفاظت صحیح طریقے سے ہو سکے، ورنہ آپ کے مرنے کا بھی سارا الزام ہم لوگوں پر ڈال دیا جائے گا۔ بالآخر بازنطینی سفیر کے جانے کے بعد کیکاؤ منوس الپاگوت کو بلاتا اور کہتا ہے فوری طور پر ایوادوکیا کو تلاش کرو اور اسے میرے پاس لے کر آؤ، اور اس کے بعد تم کنک قبیلے میں جا کر ماریا خاتون سے بھی ملاقات کرو گے، اس کے پاس ہمارے متعلق کوئی نئی خبر ہے یا نہیں۔ دوسری طرف الپرسلان ابراہیم ینال کو لے کر دوکاس کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جیسے الپرسلان دوکاس کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں کہ یہ تو واقعی موت کے منہ سے نکل کر باہر آ چکا ہے۔ اور پھر جنرل دوکاس الپرسلان کو خوش آمدید کہنے کے بعد کہتا ہے مجھے لگا تھا کہ آپ یہاں پر مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ تو شہزادی ایوادوکیا کو تلاش کرتے ہوئے یہاں پر پہنچ گئے۔ فرزاد بھی باہر کھڑا یہ سارا منظر دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ابراہیم ینال نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ الپرسلان جنرل دوکاس سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے، لہٰذا تمہیں چھپنا ہوگا۔ اور پھر الپرسلان جنرل دوکاس سے پوچھتے ہیں کہ ایوادوکیا کہاں ہے؟ جنرل دوکاس جواباً کہتا ہے ایوادوکیا سے میں شادی کرنے والا ہوں، ان قریب وہ میری بیوی بن جائے گی، لہٰذا میں اس کو جوجن کے حوالے نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنا منصوبہ تبدیل کر لیا ہے، لہٰذا میں نے اپنی بیوی کی جان بچانے کے لیے اسے قسطنطنیہ کی طرف روانہ کر دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اب تک پہنچنے والی ہو۔ یہ سنتے الپرسلان گھور کر ابراہیم ینال کی طرف دیکھتے ہیں کہ تمہاری بے وقوفانہ حرکت کی وجہ سے میرے ساتھیوں کی جان داؤ پر لگ گئی، اب نہ تو ہم شہزادی ایوادوکیا کو جوجن کے حوالے کر پائیں گے اور نہ میں آسانی سے اپنے سپاہیوں کی جان بچا پاؤں گا۔ دوسری طرف جوجن الپرسلان کے ساتھیوں سے ملاقات کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے تم میری قید میں ہو، نہ کہ تم الپرسلان کے بہادر سپاہی ہو، تم تو چوہوں کی طرح میرے جال میں پھنس چکے ہو۔ آفشین یہ سن کر کہتا ہے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہمارے سردار زندہ ہیں اور جب تک وہ زندہ ہیں تو ہمارے بچنے کی امید باقی ہے۔ الپرسلان صاحب کو اتنا کمزور مت سمجھنا، کبھی کبھی شکاری خود شکار ہو جاتا ہے اور شکار کرنے والے کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ سچ میں شکاری ہے یا پھر شکار۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران ایک بازنطینی سپاہی الپرسلان کا لکھا گیا خط جوجن کے پاس لے کر آ جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی جوجن وہ خط پڑھتا ہے تو اس کے چہرے پر ہنسی آ جاتی ہے کہ جیسا کہ میں نے سوچا تھا کہ ایوادوکیا کو الپرسلان نے ہی اغوا کیا ہے، اب وہ تمہاری جان بچانے کی خاطر ایوادوکیا کو میرے حوالے کرے گا۔ تم بہت ہی خوش نصیب انسان ہو، آج میں تمہیں مارنے والا تھا، اگر یہ خط نہ آتا تو تم اب تک مارے جا چکے ہوتے۔ دوسری طرف الپرسلان جو کہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر ابراہیم ینال اپنی غلطی کی تلافی کرتے ہوئے کہتے ہیں مجھے معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے کچھ اور سوچا تھا لیکن ہوا کچھ اور، حالات اب بدل چکے ہیں، لیکن جوجن ہماری سچائی کے بارے میں نہیں جانتا کہ شہزادی ایوادوکیا سچ میں ہمارے پاس ہے یا نہیں۔ اب بھی ہم اپنے سپاہیوں کی جان بچانے کا اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے جال میں پھنسا سکتے ہیں۔ الپرسلانی سن کر کہتے ہیں جوجن بہت ہی چالاک انسان ہے، میں اسے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اگر ہم نے ذرا سی بھی تاخیر کی تو اسے شک ہو جائے گا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ایسا کامیاب منصوبہ ہو
جس کے بارے میں جیوجن کو کبھی شک نہ ہو سکے۔ دوسری طرف الپرسلان کا وہی خط کیکاؤ منوس پڑھ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے لعنت ہو، میں نے کیسے الپرسلان کی باتوں کا یقین کر لیا کہ اس نے ایوادوکیو کو اغوا نہیں کیا ہے۔ ایوادوکیو اسی کے پاس ہے۔ اب تو الپرسلان نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ ہم الپرسلان کے ساتھیوں کو ایوادوکیو کے بدلے تبادلے کے لیے استعمال کریں گے، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ بازنطینی سفیر ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ جیوجن یہ سن کر کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے کھانے میں نشے والی دوا ملا دوں گا، جب وہ سکون سے سو رہا ہوگا تو ہم دونوں مل کر تبادلے کے لیے جائیں گے اور شہزادی ایوادوکیو کو حاصل کر لیں گے۔ ناظرین، جیسے ہی آکنی اماں ہوش میں آتی ہیں تو تمام لوگ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ آکنی اماں کا ہوش آ گیا، اور پھر تمام لوگوں کی جان میں جان آ جاتی ہے کہ آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا۔ اور پھر الپرسلان چاغری صاحب سے کہتا ہے آپ کو میرے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے سپاہیوں کو بچانے کے لیے قلعے کے اندر نہیں جاؤں گا، بلکہ جیوجن میرے جال میں پھنسے گا اور میرے سپاہیوں کو باہر لے کر آئے گا۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران الپاگوت بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ الپرسلان نے پہلی آکنی اماں اور الپاگوت کی ملاقات کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے الپاگوت اس خیمے میں داخل ہوتا ہے تو آکنی اماں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، اگر وہ میرا حال پوچھے گا میں تو ویسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اور پھر جیسے ہی چاغری صاحب کی نظر الپاگوت پر پڑتی ہے تو مسکرا کر کہتے ہیں میرا بہادر بیٹا آ گیا، جس نے اپنی ذاتی زندگی کو اپنی ریاست کی خاطر قربان کر دیا۔ اور پھر چاغری صاحب الپاگوت کو گلے لگاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ماں اور بیٹے کو آپس میں بات کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا علیحدگی میں وقت دینا چاہیے تاکہ تمام لوگ باہر چلے جائیں اور ماں اور بیٹا اپنے پیار محبت کی بات کر سکیں۔ ایک طرف کیکاؤ منوس بازنطینی سفیر کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جنرل دوکاس کے مرنے کی شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس نے ہمارے ہم مذہب لوگوں پر ظلم و زیادتی کو بڑھا دیا تھا۔ تمام لوگ جنرل دوکاس کے ظلم و زیادتی سے تنگ آ کر اس کے حق میں بددعائیں کرنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے لوگوں کے ساتھ بہت ہی ظالمانہ سلوک کیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی بددعاؤں کی وجہ سے جنرل دوکاس جہنم واصل ہو گیا۔ بازنطینی سفیر یہ سن کر کہتا ہے وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن جنرل دوکاس کی بے وقوفی کی وجہ سے ہمارے ہم مذہب لوگ اور ہمارا گاؤں یعنی کہ ہماری سرزمین الپرسلان کے ہاتھ لگ گئی۔ وہ تمام لوگ الپرسلان کو مسیحا سمجھتے ہیں اور ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ جیوجن سن کر کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی جلد ہم لیبارت کے بیٹوں کے ساتھ مل کر اپنی سرزمینوں کو سلجوکوں سے واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب یہ بات جو جاری ہوتی ہے، اسی دوران ایک بازنطینی سپاہی جیوجن کو باہر آنے کا اشارہ کرتا ہے اور پھر وہ جیوجن کو بتاتا ہے کہ ہمارے علاقے میں سلطان تغرل اور ان کے ساتھی تاجر کا روپ بدلنے کے بعد داخل ہوئے اور ہمارے بازنطینی سپاہیوں کو بے دردی سے مار ڈالا، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہاں پر سلطان تغرل لوہے کی کان لگانے والے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بہت سے ہتھیار بنانے جا رہے ہیں، یعنی یہ کسی جنگ کی تیاری ہو سکتی ہے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران وہ بازنطینی سفیر بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، تم یہ تمام خطرناک صورتحال مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اب تم مجھے بتاؤ گے کہ ہم نے اپنے قلعے کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ورنہ آنی اور واسپورا کان کا علاقہ سلجوق بآسانی فتح کر لیں گے۔ ناظرین، ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ نیکسٹ پارٹ کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے چینل پر اپلوڈ کر دیا جائے گا، اور ہمارے نعت والے چینل کا لنک اس ویڈیو کے اینڈ سکرین پر بھی آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔